وہ صبح بہت خاموش تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرا سا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، بچوں کو دیکھا جو گہری نیند میں تھے، اور ایک لمحے کو وہیں رک گئی۔ دل چاہا کہ واپس لیٹ جائے، مگر زندگی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے آہستہ سے چادر درست کی، دوپٹہ لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چولہے پر دیگچی رکھی، چائے بنائی، مگر اس کے ہاتھ بھاری تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہی تھی، ایسی تھکن جو جسم سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ گھر، بچے، ذمہ داریاں، سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا، مگر کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ خود کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ بچے جاگے، ناشتہ کیا، اسکول گئے، دروازہ بند ہوا تو گھر پھر خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں وہ اکثر خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس نے کمرے سمیٹنا شروع کیے، فرش پر بکھرے کھلونے اٹھائے، کپڑے تہہ کیے۔ ہر کام وہی تھا جو روز ہوتا تھا، مگر آج آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ کپڑے سمیٹتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پرانی جائے نماز پر رکے۔ وہ الماری کے کونے میں رکھی تھی، جیسے برسوں سے کسی کی منتظر ہو۔ اس نے آہستہ سے اسے نکالا، جھاڑا اور فرش پر بچھا دیا۔ جانے کیوں دل چاہا کہ کچھ لمحے رک جائے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ اٹھائے، مگر الفاظ نہیں نکلے۔ آنسو خاموشی سے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے اللہ سے کوئی لمبی دعا نہیں مانگی، بس اتنا کہا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ حدیث جو اس نے کبھی سنی تھی، صفائی نصف ایمان ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ محض مجبوری نہیں، بلکہ نیت ہو تو عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اب وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گی۔ وہ اٹھی، جھاڑو اٹھایا اور آہستہ آہستہ جھاڑو لگاتے ہوئے درود شریف پڑھنے لگی۔ آواز بہت ہلکی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ کام وہی تھا، مگر دل کا بوجھ کچھ کم محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر تک اس نے پورا گھر صاف کر لیا۔ پسینہ تھا، تھکن تھی، مگر دل میں ایک نرمی سی آ گئی تھی۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہوا، دروازہ کھلا، بچے اندر آئے، شور، ہنسی، سوال، سب کچھ لوٹ آیا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی، ایک مسکراہٹ جو کئی دنوں بعد دل سے نکلی تھی۔ شام کو اس نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بچوں نے معمولی سی باتوں پر ہنسی مذاق کیا، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ لمحے جو کبھی اسے بوجھ لگتے تھے آج نعمت لگ رہے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کے سامنے جائے نماز بچھا کر بیٹھی۔ بچے خاموش ہو گئے، انہوں نے ماں کو اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر اطمینان۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ آواز میں دعا کی، بچوں کی صحت، ان کے اچھے اخلاق، ان کے مستقبل کے لیے۔ بچے سانس روکے دیکھتے رہے۔ انہیں شاید دعا کے الفاظ پورے سمجھ نہ آئے ہوں، مگر ماں کے لہجے میں محبت اور یقین انہوں نے محسوس کر لیا تھا۔ دعا ختم ہوئی تو اس نے بچوں کو اپنے قریب بلایا، پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ بچے اس سے لپٹ گئے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کا دل برسوں بعد ہلکا ہوا ہو۔ اگلی صبح وہ پھر جلدی اٹھی، مگر آج اس کے قدم بھاری نہیں تھے۔ اس نے وہی کام کیے، ناشتہ، صفائی، بچوں کی تیاری، مگر نیت بدل چکی تھی۔ ہر کام کے ساتھ دل میں اللہ کا نام تھا۔ دن گزرتے گئے، مسائل ختم نہیں ہوئے، ذمہ داریاں کم نہیں ہوئیں، مگر اس کے اندر ایک سکون بس گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی خاموش محنت رائے گا نہیں، اور اس کی نیت اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اسکول جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دعا کر رہا ہے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی، آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تھکن، اس کے آنسو، سب کسی بڑے مقصد کا حصہ تھے۔ وہ مسکرا دی۔ شاید زندگی آسان نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ بامعنی